السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 24واں لیکچر شروع کرتے ہیں. اس لیکچر میں بیسیکلی ہمارا فوکس ہوگا آن پائلٹ ٹیسٹنگ آف دی کویسچنیئر. اب اس سے پہلے کہ ہم پائلٹ ٹیسٹنگ کی بات کریں، کچھ پوائنٹس ہمارے پچھلے لیکچر میں رہ گئے تھے، اس کو ہم پہلے کور کر کے دین وی موو آن ٹو دس پرٹیکولر ٹاپک. پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کر رہے تھے گائیڈ لائنس فار دی کنسٹرکشن آف دی کویسچنیئر. بہت سارے پوائنٹ ڈسکس کیے. 8واں پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو کویسچنیئر بنایا ہے اٹ شوڈ بی سیکوینشلی ارینجڈ. اب سیکوینشلی ارینجڈ سے مراد یہ ہے کہ جو کویسچنز اس میں بنائے گئے ہیں دوز شوڈ بی انٹرلنکڈ. دی ہول آف دی کویسچنیئر شوڈ لک ایز این انٹیگریٹڈ ہول، ایسے جیسے کہ ایک ہی یونٹ ہے. آپ ایک کویسچن کو اٹھاتے ہیں تو باقی اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ٹرائی ٹو put the questions in such a way that there is a smooth flow from one question to another question, smooth movement from one question to another question. So that's what it means کہ ہمیں جمپنگ بیک اینڈ فورتھ کی بات نہیں ہے کہ کچھ ایک ایریے کے کویسچنز ایک جگہ پوچھے ہیں، پھر کسی اور ٹاپک پہ آ گئے ہیں، پھر واپس اسی پہ آئے ہیں، تو دیٹ مائٹ لک لٹل آڈ. اور اس لیے تجویز کیا جاتا ہے یا گائیڈ لائن یہ ہے کہ دا ہول کویسچنر شوڈ لک ایز اے یونٹ، ایز این انٹیگریٹڈ ہول. تو اس طرح سے وی آر لوکنگ ایٹ دی سیکوینشل ارینجمنٹ آف دی کویسچنس. یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کویسچنر میں شروع میں کچھ ایسے انٹرسٹنگ کویسچن رکھیں یا ایسے سمپل کویسچنز رکھیں which might help in let's say arousing the interest of the respondent. تو مے بی ہم آسان ہیں. اب obviously ہم وہ کویسچن تو نہیں پوچھیں گے جو کہ not relevant to the topic, but simply we are suggesting that questions should be such in the beginning that it arouses the respondent's curiosity. اب curiosity کی اگر بات کر رہے ہیں then the respondent gets interested, and if he gets interested then probably اس کو پھر بریک اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے. if possible اسی سیکوینشل ارینجمنٹ میں if possible یا ضرورت اگر ہو تو we might move from broad area to a specific one. اس چیز کو جس کو ہم کہتے ہیں moving from broad area to a specific issue اور specific area، اس کو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جسے فنل ٹیکنیک کہتے ہیں. اب فنل ٹیکنیک میں ہم پہلے جنرل بات کر رہے ہیں، اس جنرل بات کے بعد پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ we might bring it to the specific individual. ایسے جیسے ہم کہتے ہیں one issue might be let's say about family planning, and we might be talking about the family planning let's say in the whole of the community. کہ کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، لوگ اس کو فیور کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد we might move to a particular family of the respondent. اور رسپونڈنٹ سے اس کی انڈیویجول کی بات ہو سکتی ہے، یہ گروپ کی بات بھی ہو سکتی ہے، گروپ سے پھر وہ انڈیویجول رسپونڈنٹ پہ ہم آ سکتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دی moving from a broad area of interest to a specific kind of situation which is usually considered as a funnel kind of technique. ہم let's say religious practicing کی بات کر سکتے ہیں کہ particular religion ہے، اس کی certain practices ہیں، اس کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس کمیونٹی کے حوالے سے ہم اس فیملی پہ آ سکتے ہیں، فیملی پہ چلتے چلتے پھر ہم اس انڈیویجول رسپونڈنٹ پہ آ رہے ہیں. سو دس از ہاؤ وٹ وی کال ایز موونگ فرام جنرل frame of reference to the individual situation or individual person, and this is called a funnel
ٹیکنیک. اس کے بعد ہمارا 9th پوائنٹ ہے کہ یوز آف فلٹر کوشچنس اف نیڈیڈ. فلٹر کوشچن سے مراد یہ ہے کہ وی وڈ لائک ٹو اسکرین دی انڈیویجول in the sense that the person is qualified for the second question or for the following question. Obviously ہم سوال نامے میں جب سوال پوچھ رہے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ سارے کے سارے سوال ہر رسپونڈنٹ پہ اپلیکیبل ہوں. اگر سب کوشچن ہر رسپونڈنٹ پہ اپلیکیبل نہیں ہیں تو maybe we would like to divide these questions in let's say boxes, and before we do that we might try to ask a question which could identify respondents to whom the following question is applicable or not. تو اس طرح سے فلٹر کوشچن سے مراد یہاں پر یہ ہے that screens out the respondents not qualified the second question. So let's say for example ہم کسی بندے سے پوچھنا چاہتے ہیں about how they bring up their children. That's a topic about which I think there are a number of questions in our questionnaire. And before we ask the respondent کہ بچوں کی وہ تربیت کیسے کرتے ہیں, I think we should find out کہ اس کے اپنے بچے ہیں بھی کہ نہیں جن کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں. اور اس سے پہلے ہماری سوسائٹی میں ہمیں یہ بھی شاید پوچھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ پرسن جو ہے میرڈ اور انمیرڈ. So first of all we are asking about the marital status of a person کہ وہ میرڈ ہے کہ نہیں میرڈ ہے. پھر اگر میرڈ ہے تو اس کے بچے ہیں, اور اگر بچے ہیں تو then we are asking the following questions. So شروع میں یہ جو پہلا ہمارا کوشچن ہے کہ میرڈ ہے کہ نہیں, یہ ہم کہیں گے کہ فلٹر کوشچن ہے which tries to separate those respondents who are married and those who are not married. There are certain questions which are applicable to the married respondents. There are others which are applicable to the single respondents. And then we should also know whether the person has children or doesn't have the children. If the person has the children, then the following questions are applicable to the person, whereas those who don't have the children, maybe we don't ask them those questions about the upbringing of the children. So that is how we find that in certain situations filter questions are necessary, but we have to see whether these are needed or these are not needed, because it is necessary to screen the respondents. Otherwise, if the question is not applicable to the person, then that question might be embarrassing kind of thing to the individual. It might be irritating to the person. It might even bias the answer. Therefore, we would like to ask those questions which are applicable to the respondent. So not only we don't want to embarrass the respondent, even we don't want to embarrass ourselves, because ہمیں بھی I think it's always advisable to ask whatever is applicable to the person. Otherwise it looks very odd کہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم اس سے جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کے اوپر applicable ہی نہیں ہے, تو وہ پھر اس کا جواب کیا دے گا. اس کے بعد ہمارا 10th پوائنٹ ہے لے آؤٹ آف دی کوشچنر. اب لے آؤٹ میں ہم دو ایشوز کو دیکھتے ہیں. اس میں ایک تو اوور آل لے آؤٹ ہے, دوسرا ہے فارمیٹ آف دی کوشچنس اینڈ دی ریسپونڈنٹس. اوور آل لے آؤٹ میں وی آر لوکنگ ایٹ دی اپیئرنس آف دی کوشچنر, اینڈ ہیئر وی آر لوکنگ ایٹ دی اپیئرنس دیٹ اٹ شوڈ بی اٹریکٹیو. دا کوشچنر ہمارے جو فائنل اس کی ایک کاپی بنتی ہے کوشچنر کی, دیٹ شوڈ گیو این اٹریکٹیو لک ٹو دی respondent. Respondent, particularly if we are using the mail questionnaire, جس میں ہم self administered questionnaire کی بات کر رہے ہیں, now that should really look attractive, that the person is interested, feels interested, that he should open it up, have a look, what is the title and what is inside the whole of it. So therefore we would like to see that the whole of the questionnaire gives a
real good appearance. اب اس میں appearance میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو size of the questionnaire بھی ہو سکتا ہے, size کے علاوہ اس کے اوپر کوئی ڈیزائننگ کی بات بھی ہو سکتی ہے, اس میں پہلے بات ہوئی تھی کوالٹی آف دی پیپر بھی ہو سکتی ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دی اپیئرنس آف دی کویسچنیئر. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہم نے میل سے نہیں بھی بھیجنا تو بھی کویسچنیئر جو ہے اٹ شوڈ گیو گڈ اٹریکٹیو کائنڈ آف لک. تو اگر رسپونڈنٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, جیسے ان پڑھ بھی ہے, میں بھی انٹرویو ہو رہا ہے اور انٹرویور کے ہاتھ میں کویسچنر ہے, تو ایون دیٹ شوڈ بی اٹریکٹیو کائنڈ آف تھنگ. کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں انٹرویور کی اور رسپونڈنٹ کی, دیٹس آلسو مور آف این انٹریکشن کائنڈ آف سچویشن ویئر the two parties influence each other, and whatever the equipment in the hands of each other might have something to do with the creation of the interest of the respondent. اس کے بعد جب ہم فارمیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بات آ رہی ہے کہ ہمارے جو questions ہیں we should number each question. ون اور نمبرنگ کے علاوہ اگر ہمارے کویسچنر کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں تو پارٹس کو بھی ہمیں نمبر کرنا چاہیے, اور پھر ہر پارٹس کے اندر اب دونوں ہی آئی تھنک طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ ہر پارٹ کے اندر کویسچن کو سیریلی نمبر کیا جائے, یا پھر ٹوٹل کویسچن جتنے ہیں ان کو سیریلی نمبر کیا جائے. اٹ ڈزنٹ میک مچ آف اے ڈفرنٹ, بٹ یوزولی پیپل ٹرائی ٹو نمبر questions within a part, اور اس کویسچن نمبر کے ساتھ اس کویسچنر کا جو پارٹ ہے وہ بھی ہم ساتھ پہ لگا دیتے ہیں. So that's one thing. And the other, when we are looking at the format, it is recommended that we should not cramp the questions. So there should be proper spacing between the questions. ایک تو ویسے ہی کہ اچھی خوبصورت لک دیتی ہے, پرنٹنگ اچھی لگتی ہے. دوسرا اس لیے بھی کنجسشن نہیں چاہیے کہ جو جواب لکھنے ہیں ان کے لیے انف اسپیس چاہیے. خاص طور پر یہاں ان سوالوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اوپن اینڈڈ قسم کے سوالات ہیں. آئی ہوپ یو ریمبر اوپن اینڈڈ, جس میں ہم نے رسپانسز کو اسٹرکچر نہیں کیا. جہاں کلوزڈ اینڈڈ کی بات ہے وہاں تو شاید صرف ٹک مارک لگانا ہے, اس میں شاید اتنا اسپیس کا پرابلم نہ ہو, بٹ اسٹل ہمیں وہ بھی ٹھیک طریقے سے رکھنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو کہ کافی بولڈ طریقے سے اپنا ٹک مارک بھی لگاتے ہیں, دیٹ مائٹ ٹیک لاٹ آف اسپیس. دیئر فور تجویز کیا جاتا ہے کہ کویسچنس کو کنجسشن نہ کریٹ کیے جائے, کریمپنگ نہیں کی جائے, اپروپریٹ اسپیسنگ اس میں ہونی چاہیے. میں بھی ڈبل اسپیسنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو تاکہ اٹ لکس انٹرسٹنگ, پرسن فیلز رائٹنگ. اور اگر زیادہ کنجسشن ہوگی تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی سوال ان انٹینشنلی رسپونڈنٹ سے رہ جائے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کی پراپر اسپیسنگ کریں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں بن گئی تو دین وی لک ایٹ دی کور لیٹر. ہمارا جو کور شیٹ ہے دیٹ شوڈ بی ان این اپروپریٹ فارم. اس کور شیٹ کے اوپر بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ ہونی چاہیے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ وی وڈ سجیسٹ دیٹ کہ جس ٹائم پہ انٹرویو لیا گیا ہے وہ ٹائم اس میں دیا جائے, اور جس ڈیٹ کو وہ انٹرویو لیا گیا ہے وہ ڈیٹ بھی اس میں ریکارڈ کی جائے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو پٹ دا ٹائم اینڈ ڈیٹ آف دی انٹرویو اس کے اوپر لکھی جائے. اس کے بعد وی وڈ آلسو لائک ٹو سی دیٹ دی نیم آف دا انٹرویور شوڈ آلسو بی ریکارڈیڈ. ہمیں پتہ ہو کہ اگر کہیں چیکنگ کی بات ہے, چیک اپ کرنا ہے, کوئی چیز مسنگ ہے, تو ایٹ لیسٹ وی نو کہ یہ ہم کس سے پوچھ سکتے ہیں یا کون ہماری مدد کر سکتا ہے. سو انٹرویورس نیم شوڈ بی دیئر,
because that actually helps in let's say assuming the responsibility of doing the job in a proper way. اگر انٹرویور کا نام اس پہ نہیں ہے تو probably it's just possible the interviewer may be not as careful as if the person knows that his or her name is going to be there. Then the respondent's ID number. Respondent's ID number سے مراد یہاں آئیڈینٹیفیکیشن نمبر تو میں نے کہا، لیکن یہ ہم آئی ڈی کارڈ کی بات نہیں کر رہے جو کہ نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے. ہم اس آئی ڈی نمبر سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جتنے انٹرویو کیے ہیں، جتنے کیسز ہم نے کیے ہیں، ان کیسز کو اگر ہم سیریلی نمبر کریں تو ہر رسپونڈنٹ کا جو ہم نے انٹرویو لیا ہے اس کو ہم ایک نمبر الاٹ کر دیتے ہیں. And that is perhaps necessary and needed for purposes of recording, for purposes of sending it to the computer. Also, if we have to retrace some of the things for purposes of verification, for purposes of let's say cleaning of the data, تو computer میں ڈیٹا چلا گیا، وہاں کوئی ایرر نظر آئی ہے. Now we would like to locate that respondent, and it's easier to locate the respondent by its ID number, اور وہ ہم پھر اس کا سوال نامہ اٹھا کر اسے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا ایرر ہے یا کیا ایرر نہیں ہے. تو اس طرح سے we would like to look at the ID number of the respondent as well, اور اس کے بعد we also leave some space for interviewers' comments. Maybe interviewer would like to make some observations about the way, let's say, interviewer respondent, or some of the things which have not been recorded. General observations might also be there. In addition to that, it's also possible that we make a space for the supervisor's signatures as well, in case supervisor is likely to check the, let's say, whatever has been done. Then within this layout, we would also look at the instructions which are to be given, let's say, to the interviewer as well as to the respondent. So depending upon the tool, whether it's an interview schedule or whether it's a questionnaire. If it is a questionnaire, then these instructions are for the respondent. If it is an interview schedule, then these instructions are likely to be for the interviewer, because he has to ask the questions and record. And any instructions which are given in the questionnaire, those questions, instructions may be printed in a different style. Maybe unko bold kiya ja raha hai, ya unko phir italics mein bhi diya ja sakta hai. The instructions, wherever it is necessary, have to be printed on the questionnaire. اس کے بعد ہم اسی میں ہی ہم لے آؤٹ کی جب بات کر رہے ہیں تو we would like to have a professional cover letter to be sent to all the respondents, particularly if we are talking to we are using the mail questionnaire. Of course, if it's an interview, maybe over there it is not necessary, but if we are sending it through the mail یا کسی اور ذریعے سے, it's a self-administered kind of questionnaire, there we would like to see a very polite and professional kind of a cover letter. And in most of the cases, it is recommended that cover letter may be on a letterhead of the institution who is conducting that study. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے probably I would suggest that could be the letterhead of the department to which you belong, or letterhead of the university where you are registered, because that makes some impact, some impression that the research is being conducted by a responsible kind of institution. So in that letter, we should try to identify ourselves, who this researcher is, whether this researcher is a student of a particular class, or this researcher is a consultant or consultancy firm,
which is doing research for a particular organization who has funded that study. So we would like to identify the researcher. اس میں ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی بات ہے, اس میں ریپور اسٹیبلش کرنے کی بات ہے. تو اس میں ہم نے اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ اس لیٹر میں ہم نے کیا کچھ لکھنا ہے کور لیٹر میں. آئی تھنک آل دوز تھنگس ہیو ٹو بی looked into. دس یہاں پر میں اس کو ری ایمفیسائز کر رہا ہوں. پر سرٹنلی آخر جب آپ لیٹر ختم کرتے ہیں تو اس لیٹر کا اینڈ جو ہے اٹ شوڈ اینڈ ود saying thanks to the respondent. So we have to acknowledge the cooperation of the respondent, and we have to say that as it is acceptable in the local society or in the local culture. So we are simply saying thank you for your cooperation. I think these are the important guidelines for the construction of the questionnaire. اس میں ہم سارے پوائنٹس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. We are not trying to emphasize on one point, but we are trying to focus on each one of these. Maybe ایک سچویشن میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے, لیٹس سے کور لیٹر کی ہم بات کر رہے ہیں تو سیلف ایڈمنسٹریڈ میں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر انٹرویو کر رہے ہیں تو اس میں شاید کور لیٹر کی ضرورت نہیں ہے. سو ڈپینڈنگ اپون کہ ہم اپنا سوال نامہ کس طریقے سے بھیج رہے ہیں یا ہمارا کمیونیکیشن رسپونڈنٹ سے کمیونیکیشن کا طریقہ کیا ہے, اس کے بیسس پہ وی ٹیک ڈیسیشنز اباؤٹ what we are supposed to do. So these are just the guidelines. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز بھی آئے تو اس کے مطابق maybe actions have to be taken. So once we have actually designed the questionnaire, تو ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا کویسچنیئر جو ہے ایک فائنل ہو گیا ہے. بہت پروفیشنل سے پروفیشنل لوگ بھی جو ہیں وہ بھی پہلی اٹیمپٹ میں کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کہ انہوں نے ایک فائنل چیز جو ہے بنا لی ہے, بلکہ جتنے زیادہ پروفیشنل ہمارے ریسرچرز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی اٹیمپٹ جو ہے it is simply a draft, and before actually they finalize, they try to give a trial run of the whole unit. اس کے لیے وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کی دیکھا جائے ورکیبلٹی کیا ہے, فیلڈ میں جا کر دیکھتے ہیں. فیلڈ سے پہلے probably they consult the colleagues ہو سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, کوئی اور ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں. دے ٹرائی ٹو شیئر ود دی colleagues, and then after sharing that probably then they are ready for giving it a trial. تو ہمارا اب نیکسٹ جو اسٹیپ ہے in the construction of the instrument or the tool for data collection is that we should do its pilot testing. اب پائلٹ ٹیسٹنگ کو ہم پری ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں, اگرچہ ہمارے کچھ جو ساتھی ریسرچرز ہیں particularly in the psychology, they might try to question with respect to the using of this term pre-testing, because pre-testing has a special connotation. Actually, it's not pre-testing. They use the word pre-test when they are conducting an experiment. So pre-test and pre-testing might be two different things. جب ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی بات کریں گے تو وہاں ہم اس لفظ کی زیادہ وضاحت کریں گے. یہاں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سم ٹائمس پیپل may not be happy to use this word of pre-testing. Okay, let's call it a pilot testing. Let's call it a trial run of the whole thing. The idea is that before we finalize it, it should be given a try. اور ٹرائی دینے سے ہمیں پتہ چلے گا to what extent the whole instrument is workable, اس میں کیا خامیاں ہیں اور کہاں کہاں ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو پائلٹ ٹیسٹنگ کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو میں پائلٹ ٹیسٹنگ اور پری ٹیسٹنگ اور ٹرائل رن کو انٹرچینجبلی ہی یوز کر رہا ہوں. تو یہ جو ایک اسٹیپ ہے ہمارے ریسرچ میں یا فائنلائزیشن آف دی کویسچنر میں, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. اس کی
اہمیت شاید ہم جو نئے ریسرچرز ہیں وہ اتنا اس پہ نہیں فوکس کریں. ہمارے جو پروفیشنل ریسرچرز ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں. آئی تھنک ویری سینئر پروفیشنل ایکسپیرئنس ریسرچر وڈ نیور تھنک کہ اس کی جو پہلی اٹیمپٹ میں جو کچھ اس نے بنایا ہے دیٹس دا فائنل. دیٹ کائنڈ آف I think error might be committed by the juniors, but certainly it is very essential we try to give a trial run. اس کے بغیر ہمیں آگے نہیں چلنا چاہیے. بلکہ کئی دفعہ تو ایک کویشچنر کے ایک نہیں بہت سارے ڈرافٹس بنتے ہیں before we really come up with the final set of questions. تو اس میں کیا ہم کر رہے ہیں ٹرائل رن میں یا پائلٹ ٹیسٹنگ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اٹ انوالوز اسمال گروپ آف سلیکٹڈ پیپل اینڈ دوز آر بیسیکلی ود ریسپیکٹ ٹو دی کنوینئنس آف دی ریسرچر. سو اسمال گروپ سلیکٹڈ آن کنوینئنس. صرف اتنی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ گروپ جو ہے دیٹ شوڈ بی سملر ٹو دا ون ٹو بی سیمپلڈ. لفظ یہاں بولا ہے سملر ٹو دا ون ٹو بی سیمپلڈ. اٹ از ناٹ دی سیم گروپ وچ از گوئنگ ٹو بی سیمپلڈ لیٹر آن. دی لفظ جب لکھا گیا ہے یا بولا گیا ہے یا سمجھنے کی بات ہے اٹ شوڈ بی سملر ٹو دا ون ٹو بی سیمپلڈ. اور اگر کبھی کسی وجہ سے ایسا ہو کہ اس طرح کا ہمارے پاس گروپ اور کوئی ہے نہیں تو پھر کوئی مجبوری کی بات ہے. ادروائز ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جس گروپ سے ہم نے بعد میں انٹرویو کرنا ہے یا جنہوں نے ہمیں بعد میں انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے یا جو ہمارا سیمپل ہوں گے ان کے اوپر ہم اپنے کویشچنر کو پائلٹ ٹیسٹنگ نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے انہی کے اوپر اس کو ٹیسٹ کیا تو دین دیٹ گروپ بیکمس سینسٹائزڈ. تو ان کے پاس وہ پہلے ان کویشچن سے یا اس انسٹرومنٹ سے وہ سینسٹائز ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ایپلیکیشن پور کرتے ہیں اور وہی ایپلیکیشن سیکنڈ ٹائم کرتے ہیں یا تھرڈ ٹائم کرتے ہیں تو آپ کے رسپانسز میں کچھ فرق ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یو ہیو آلریڈی گون تھرو دیٹ نمبر آف کویشچنز ان دی ایپلیکیشن دیئر فور یو آر سینسٹائزڈ. اس لیے ریکمنڈیشن ہے کہ وی ڈونٹ گو ٹو دا سیم سیمپل گروپ آف پیپل جن سے ہم نے بعد میں انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے. دی اونلی تھنگ از دیٹ اٹ شوڈ بی سملر ٹو دا ون وچ از ٹو بی سیمپلڈ. اگر کسی وجہ سے ہمیں اور سملر گروپ نہیں ملتا تو مے بی وی گو ٹو دا سیم گروپ, وی ٹرائی ٹو ہیو دا ٹرائل رن آف آور کویشچنر, لیکن لیٹر آن پھر ان لوگوں کو یا وہ لوگ جن سے ہم نے ٹرائل کے طور پر یہ سوال نامہ پر کروایا ہے ان کو پھر ہم اپنے سیمپل میں شامل نہیں کرتے. اور اس کی وجہ جیسے میں نے پہلے بتائی کہ دے ہیو بین سینسٹائزڈ ود دی لیٹس سے سیم کویشچنر. اب بات ہے کہ کتنے لوگوں پہ کرنا چاہیے. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. ایٹ لیسٹ ریکمینڈ ہم یہ کریں گے اباؤٹ 20, 25, 30 کائنڈ آف کیسز. اس لیے یہ اتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک اتنا نمبر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو ہمیں تو کچھ ویریشن کی بات نظر آئے گی کیونکہ وی آر ان فیکٹ ٹرائنگ ٹو میجر دا ویریبلس. اور اگر ہمیں ویریشن نظر آئے گی زیادہ لوگ ہوں گے تو وی آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو لیٹس ایسٹیمیٹ دا ویریشنس امانگ دا رسپونڈنٹس. اور دوسری اس میں بات یہ بھی ہے کہ ونس وی گیٹ ہولڈ آف دیز questionnaires which have been used for pre-testing purposes, ہم کوشش کریں گے کہ وہ ڈیٹا جو ہے لیٹس سے ٹیبولیٹ کر کے دیکھیں, کمپیوٹر میں ڈال کر دیکھیں, ٹیبل بنا کے دیکھیں اور پھر ان ٹیبلز کی کچھ انٹرپریٹیشن بنا کر دیکھیں, تو پرسنٹیج کیلکولیٹ کر کے دیکھیں. تو اگر پرسنٹیجز کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وی نیڈ
certain number of cases in our table. تو اس طرح سے آپ کو تجویز یہ کیا جا رہا ہے کہ we should have let's say 25 to 30 cases for purposes of trial run. It should not be the same group of people on whom we are going to use that questionnaire for the collection of information. So this is how we make the recommendation. And then administering questionnaire exactly as planned often is not possible. وہ اس لیے خاص طور پر لیٹس سے اگر ہم انٹرویو شیڈیول کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو شاید ہم کر لیں گے کہ ہم پاپولیشن میں جا رہے ہیں اور جا کر ہم اپنی کنوینئنس کے مطابق لوگوں کو سلیکٹ کیا اینڈ وی مائٹ بی کنڈکٹنگ دا انٹرویو. لیکن اگر ہم نے سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنر یوز کرنا ہے تو وہ بھی شاید ایک چھوٹے گروپ میں تو ہو سکے, لیکن اگر ہم میلڈ کویسچنر یوز کر رہے ہیں تو perhaps that may be very difficult. If we send it through the mail and we are waiting for return of the questionnaires, let's say for 2 weeks, and then we are sending the reminders, then perhaps for purposes of pretesting, it will take very, very long time. Therefore, we try to avoid the mail kind of procedure for pretesting of the questionnaire. Even if we are using that, perhaps many of the things we will not be able to catch. For example, how the respondent is reacting, whether the respondent is understanding the question the way it was put or not. I think those things are not possible to have an idea. اور اس کے لیے ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ہم انٹرویو کا ہی طریقہ اختیار کریں گے ایون ایف وی آر سینڈنگ دا کویسچنر بائی میل. دیئرفور وی یوزلی گو فار پرسنل انٹرویوئنگ فار پرپزز آف پری ٹیسٹنگ. اب پری ٹیسٹنگ میں ہم کیا چیزیں لک آفٹر کرتے ہیں؟ دیر آر 5 بیسک آسپیکٹس وچ وی آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن. ان میں پہلی بات ہے ریئیکشنز آف دی رسپونڈنٹس ہم دیکھتے ہیں. دوسری بات ہے ڈسکورنگ ایررز ان دا انسٹرومنٹ. انسٹرومنٹ مینس دا کویسچنز, دی لینگویج آف دی کویسچنز, دی ورڈنگ آف دی کویسچنز, مے بی دا سیکوینس آف دا کویسچنز وغیرہ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں. تیسری بات اسی میں ہی ٹرائل میں ہی دیکھی جاتی ہے چیکنگ دی سیمپلنگ پروسیجر کہ لوگ جا رہے ہیں تو کہاں کیسے اپنے جو سیمپل کی انسٹرکشنز دی گئی ہیں فار لوکیشن آف دی رسپونڈنٹس, ہاؤ ڈو وی لک ان ٹو دیٹ. اور اس کے بعد اسی ٹرائل میں ہم یہ بھی ایک چیز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹافنگ اینڈ ایکٹیویٹیز آف ریسرچ ٹیم, بیکاز اٹس ناٹ سمپلی دی ورڈنگ آف دی کویسچنر بٹ ہاؤ دیٹ whole thing is administered and how that is managed. اور لوگ جو ہیں جو انٹرویور ہیں how do they act with each other, react with each other or interact with each other or cooperate with each other. تو یہ چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. اور پانچویں چیز اس میں جو آئیڈیا ہے, جو آسپیکٹ ہے, that's evaluating the procedure for data processing and analysis. کہ ہم نے جو یہ ڈیٹا لیا ہے یا انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے اس کو پھر ہم how do we try to process it. اب let us look at each one of these aspects one by one. So پہلی بات ہے reactions of the respondents. اب سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے اس جگہ پر ہم نے اپنے کویسچنر کو پری ٹیسٹ کرنا ہے. اور ریممبر میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں ہم پری ٹیسٹ کر رہے ہیں دیٹ پاپولیشن از سملر ٹو دا پاپولیشن ویئر وی آر لائکلی ٹو کنڈکٹ آر ریسرچ لیٹر آن. تو آبویسلی اب یہاں پر ہم گئے ہیں تو اویلیبلٹی آف دی اسٹڈی پاپولیشن کا ایک اہم آئی تھنک ایشو ہے. اور واٹ از دی اپروپریٹ ٹائم ٹو کانٹیکٹ دوز پیپل. ہم مارننگ کو جا رہے ہیں, دوپہر کو جا رہے ہیں, آفٹر نون کو جا رہے ہیں. وہ لوگ جن سے ہم بات کرنی ہے وہ کس وقت اویلیبل ہوں گے. اویلیبل سے یہاں مراد ہے کہ واٹ ول بی دی کنوینئنٹ ٹائم فار دیم. اب یہ آلسو ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے ٹاپک پہ, اور ٹاپک جو ہے دیٹ آلسو ڈٹرمنس دی
kind of people we are going to contact. So پہلی بات ہے availability of the study population. دوسرا important انہی ریئیکشنس میں ہے acceptability of the questions asked. اب ہم نے سوال پوچھے ہیں, how do people react to those questions? Are these questions really stimulating? Do they create interest? Do people feel like talking with them, with the interviewer? اس میں کوئی ایسا سوال ہے جو کہ انکویزیٹو قسم کا ہے, ان کو ان کے کیوریوسٹی کو لیٹس سے کیوریوسٹی اس میں زیادہ کرتا ہے, اس لیے مے بی دا پرسن از فیلنگ لائک ٹاکنگ ود ریسپونڈنٹ. ور دا کویسچنز سینسٹیو اور تھریٹننگ؟ کوئی ایسے سوال بھی ہیں کہ وچ آر ایموشنلی چارج. فار ایگزامپل ایک ہم نے لفظ بولا تھا لوڈیڈ کویسچنس. کوئی ایسے کویسچنس ہیں کہ وچ مائٹ بی تھریٹننگ ٹو دی لیٹس سے ایگو آف اے پرسن, تھریٹننگ ٹو دی لیٹس سے image of an individual. اور اگر ایسے questions ہیں تو maybe we have to really note down because we don't want to use that kind of approach where it threatens the person and the person gets irritated and person gets uncomfortable. اور اگر ہم نے اس قسم کے سوال اس میں رکھے ہی ہیں یا رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, then perhaps we have to give a proper kind of opportunity to the person to explain why the certain situation was created where our question has been taken as a threatening kind of question. اسی طرح سے acceptability of the wording کی بات بھی ہے. اب کوئی ٹاپکس ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے جو ورڈز ہیں وہ culturally acceptable ہیں. There are certain sensitive let's say areas or topics of study. تو اس میں ہم نے لینگویج وہ استعمال کرنی ہے جو کہ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو. فار ایگزامپل ہمارا ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا ایک ایریا ہو سکتا ہے. اب ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں بہت سارے پرسنل قسم کے سوال ہو سکتے ہیں. اب وہ پرسنل قسم کے سوال جو ہیں ہم ان کو کیسے پوچھیں گے وچ آر ایکچولی ایکسیپٹیبل ٹو دی لوکل پاپولیشن. آپ نے اپنا سوال نامہ فار ایگزامپل ایک مختلف لینگویج میں بنایا, انگریزی میں فار ایگزامپل بنا لیا. اب اس انگریزی میں جو سوال نامہ بنایا ہے, مینی تھنگس یو مے بی مور کمفرٹیبل ٹو سے in English, but when you are translating those words into the local language, whether it's Urdu or Punjabi or Sindhi or Pashto, then we have to really look for an appropriate word, and that appropriate word should be acceptable to the people. اور اس پری ٹیسٹنگ میں probably I think we get a good opportunity to really see کہ ہمارے جو سوال ہیں وہ locally acceptable کس حد تک ہیں. اسی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ willingness of the respondents to cooperate. ٹاپک کی بات ہے تو اس میں انٹرسٹ کی بات ہے, اس انٹرسٹ کے بعد ہم نے اسٹیمولیشن کی بات کی ہے. Now despite all these situations, now maybe some people don't have the time and some people may not feel like cooperating, or some people may have so many queries, and unless we satisfy those queries as part of the rapport building, they may not be able to help us. So in the trial run, actually we come across about all these objections, all these queries, and we would like to really see what makes the respondents cooperate or what makes them not to cooperate. Therefore, I think in the trial run, not only that we are looking at the wording of the questions as such, ان سب کو look after کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پاپولیشن ہے, جو ہمارے respondents ہیں, وہ کس حد تک will be willing to cooperate and give us a response. اس کے بعد ہمارا سیکنڈ ہمارا ایشو جو تھا اس میں پری ٹیسٹنگ میں, ڈسکورنگ دی ایررز ان دا انسٹرومنٹ. اب ہم نے پاپولیشن کو کانٹیکٹ کیا, کانٹیکٹ کرنے کے ساتھ ہی ہم نے لوکل کلچر کی بات بھی ہم نے کی. ناؤ وی آر لوکنگ ایٹ کہ ہم نے سوال پوچھے ہیں
تو are there any errors in our instrument? So for that purpose, so پہلی بات اس میں جو نظر آتی ہے, we have to see the validity and reliability of the instrument. کہ ہم نے جو سوال پوچھے ہیں, do they really measure what we wanted to measure? اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے probably ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جو رسپانسز آئے ہیں, اور جو کویشچنز جو ہم نے ٹرائل رن کے لیے یوز کیے ہیں, ان کو ہم ٹیبولیٹ کریں, اور ٹیبولیٹ کر کے ہم دیکھیں کہ ہم جو لیٹس سے انسٹرومنٹ فار میجرنگ اے پرٹیکولر ویریبل بنانا چاہتے تھے, کیا وہ بنا. So do these meet the measurement objectives? So try to determine the appropriateness of the questions. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ we would like to see کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے, does it become a valid kind of instrument? اس میں اگلی جو بات ہم دیکھیں گے اسی میں کہ how much time did it take for completing the interview. اب اس میں ٹائم کتنا لگا ہے, اس کو کئی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں جس اینگل کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو سی دا لینتھ آف دا کویشچنئر. از اٹ اے ٹو لانگ کویشچنئر اور از اٹ اے ٹو شارٹ کائنڈ آف کویشچنئر. سو ڈپینڈنگ اپان the way we want to use it, whether we are using it for purposes of, let's say, telephone interviewing, or whether we are using it for person-to-person interviewing or as a mail questionnaire, I think that has to be taken into consideration. اور the decision جو ہے وہ اس کے مطابق ہم لیں گے کہ یہ کویشچنیئر جو ہے اوور اسٹریچڈ ہے, زیادہ لانگ ہو گیا ہے, یا از اٹ اپروپریٹ. یو ریمبر ہم نے ٹیلی فون انٹرویو کی بات کی, تو مے بی اٹ شوڈ ناٹ ایکسٹینڈ بیانڈ 10 minutes اور 15 minutes. But if it is a personal interview, it could take more than that time. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسی میں ہی ایررز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو see if there is any need to revise the format of the tool. اب فارمیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں دی ارینجمنٹ آف دی کویشچنس کی بات ہو سکتی ہے, پلیسمنٹ آف certain questions at a particular place. مثال کے طور پر ڈیموگرافک فیکٹرز ہیں, ہمیں شروع میں رکھنے ہیں یا آخر میں رکھنے ہیں. سینسٹیو کویشچنز ہیں, ان کو ہم شروع میں رکھ رہے ہیں کہ ہم درمیان میں رکھ رہے ہیں یا آخر پہ رکھ رہے ہیں. Because it depends. Sometimes sensitive questions people may not be comfortable to, let's say, respond. اگر ہم شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں تو پیپل مائٹ سمپلی سے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے, اور دا ہول تھنگ مائٹ اسٹاپ. لیکن اگر سینسٹیو کویشچنز وہاں شروع کی بجائے درمیان میں کہیں رکھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دا پرسن از سو انوالوڈ and he has built up so much trust in the respondent, then he may not feel uncomfortable to provide information on the sensitive questions as well. اسی طرح pre-testing جو ہے, pre-testing helps in the proper sequencing of the questions. اب sequencing میں ہم جیسے ہم نے دیکھا کہ filter questions کی بات بھی کر سکتے ہیں, ہم فلو آف کویشچنس کی بات بھی دیکھ سکتے ہیں, اسموتھ فلو فرام ون کویشچن ٹو اندر کویشچن. جیسے بات ہوئی دا ہول کویشچنر شوڈ لک لائک اے ہول اور این انٹیگریٹڈ کائنڈ آف یونٹ. اب پائلٹ ٹیسٹنگ میں ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ڈز اٹ ریئلی لک لائک این انٹیگریٹڈ یونٹ, یا اس میں سوال ایسے ہیں جس میں ایسے لگتا ہے کہ بھائی وی آر جمپنگ بیک اینڈ فورتھ اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. سملرلی اسی میں ایررز کی بات کر رہے ہیں تو آر وی چوزنگ دی اپروپریٹ ورڈنگ, اور جیسے پہلے میں نے کہا دا ورڈ وچ وی آر یوزنگ از اٹ این اپروپریٹ سبسٹیٹیوٹ فار اے ٹرانسلیشن فرام another لینگویج. پھر اسی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ what about the spacing of the questions from each other. That would tell us, particularly with respect to the
open-ended questions. Is there enough space for writing the answers of the respondents? Because the respondent is giving the answer, the interviewer might be writing, and he might be writing with a particular speed. Therefore, we should have enough space over there. اور اس میں ہمیں کاغذ کی کوالٹی کا بھی پتہ چل جائے گا. دین وی آر آلسو لوکنگ ایٹ دی اسٹرکچرنگ آف دی آنسرس. ایک تو ہے کہ ہم نے پہلے ہی آنسرس بنائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ایک سوال پوچھا، اس کے ہم نے 3 آنسرس بنائے. جب رسپونڈنٹ سے ہم نے بات کی تو رسپونڈنٹ کا جو جواب آیا ان تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں آ رہا. مے بی وی ہیو ٹو ایڈ اندر کیٹیگری آف رسپانس. سو دس از how our pilot testing might help us. یا ہم پہلے اسٹرکچر نہیں کیے گئے، شروع میں ہم نے سارے انسٹرکچرڈ رکھے ہیں، اینڈ ہم بعد میں شاید یہ بنائیں دیکھیں کہ لوگوں نے جو اوپن اینڈڈ قسم کے جواب دیے ہیں ان میں سے ہم کیسے ان کو اسٹرکچر کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم کوڈنگ کی بات بھی کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے سوال ہیں جو کہ پری کوڈڈ ہو سکتے ہیں، بعد میں بھی کوڈنگ ہو سکتی ہے. اب ہم نے جو کوڈنگ کی ہے، از اٹ این اپروپریٹ کائنڈ آف کوڈنگ؟ ڈو وی نیڈ اے ریویژن آف دا ہول تھنگ؟ تو اس طرح سے کوڈنگ کی جو بات میں نے کی، ابھی آپ اتنا ہی سمجھیے کہ وی ٹرائی ٹو اسائن سم نمبر ٹو اے رسپانس. اس کو ہم کوڈ استعمال کرتے ہیں. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم کسی وقت لیٹر آن ہم ڈسکس کریں گے. So once we have these questionnaires back, then the research team or the researcher tries to look into all these. اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ایررز کو سامنے رکھ کر ہمیں ہو سکتا ہے کہیں انسٹرکشنز دینے کی ضرورت پڑے. Those instructions could be for the interviewer, اور ہو سکتا ہے وہ انسٹرکشنز اگر ہم میل کویسچنر استعمال کر رہے ہیں تو وہاں بھی ضرورت ہو. So, in view of the errors which we might experience during the pilot testing, it is possible that for certain question or for asking certain questions, the interviewers need certain guidelines, اور اس میں instructions ہو سکتا ہے وہاں insert کرنے کی ضرورت پڑے. تیسرا ہمارا ہے pilot testing میں جو something which is involved is checking the sampling procedure. اس میں جو بات آ رہی ہے، اس میں بیسیکلی وی آر لوکنگ ایٹ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دی انسٹرکشنز گیون آر فالوڈ ٹو ریچ دا رسپونڈنٹس. تو ہم اصل میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس پائلٹ ٹیسٹنگ میں ہر وہ چیز دیکھی جائے کہ جو ہمیں انٹرویو کے دوران ہمیں ایکسپیرئنس ہوگی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ ڈو وی لوکیٹ دا رسپونڈنٹس. لائک جو ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہیں ہمارا سیمپلنگ کے لیے، سیمپل ڈرا کرنے کے لیے، ہمیں انہی کو ہی فالو کر کے اسی قسم کے رسپونڈنٹس کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. تو اگر یہ کہا گیا ہے کہ لیٹ اس سے ٹیک ایوری 5th کیس، اور 5th کیس پر ہم جا رہے ہیں اور 5th کیس ہمیں ملا نہیں، تو what do we do about that؟ اور اگر ایکچوئل فیلڈ میں ہمیں ریکال کرنے کی بات پڑتی ہے تو کیا یہاں بھی ریکال کرنا پڑے گا؟ کر کے دیکھیں گے اس سے ہمیں کیا ملے گا. سو لوکیٹنگ پرابلمس اینڈ پاسبل سولوشنس may have to be looked into that. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں شاید یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایک رسپونڈنٹ کو لوکیٹ کرنے میں ہمیں ٹائم کتنا لگتا ہے. سو ٹائم نیڈیڈ ٹو لوکیٹ دا رسپونڈنٹ may also be considered. Not only کہ کتنا ٹائم لگا ایک کو لوکیٹ کرنے سے، ایک کے بعد جب ہم دوسرے پہ جاتے ہیں again how much time is going to take about reaching the second respondent or the third respondent. So that is actually trial. اور اس ٹائمنگ کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کہاں استعمال کریں گے. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹافنگ اینڈ ایکٹیویٹیز آف دی ریسرچ ٹیم. اب اس میں بات ہو رہی ہے کہ ہاؤ سکسیزفل دا ٹریننگ ہیز بین. ہم نے انٹرویور بھیجے ہیں. اگر ہم ایسی اسٹڈی کر رہے ہیں جو کہ فنڈیڈ ریسرچ اسٹڈی ہے جس میں بہت سارے انٹرویور ہم نے ہائر کیے ہیں، تو ہم
یہ دیکھیں گے کہ جن کو ہم نے ہائر کیا ہے ان کو ہم نے ٹریننگ دی ہے، وہ ٹریننگ جو تھی وہ کس حد تک انف تھی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جو سوال نامہ لے کر فیلڈ میں جا رہے ہیں ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ہینڈل دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اب یہاں میں نے بات کر دوں کہ ایک فنڈیڈ ریسرچ ہے، آپ خود کر رہے ہیں. اگر آپ خود ہی کر رہے ہیں تو میں بھی آپ نے کسی کو ہائر نہیں کیا ٹریننگ کے لیے. لیکن اگر فنڈیڈ ریسرچ ہے اور بڑی ریسرچ ہے تو میں بھی وی آر ہائرنگ نمبر آف interviewers who are going to the field and going to do the work over there. So the point is this, with this trial run actually helps in evaluating the training as well. Actually training جو ہے that becomes part of the trial run as well or pre-testing as well. So pre-testing may be considered as an extra training or a period of extra training جہاں پر ہم ان کو let's say اپنی ہیڈ کوارٹر پہ تو ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اب فیلڈ میں لے جائیں گے تو ایکچولی اٹس اسٹریچنگ دا سیم ٹریننگ اوور دیئر. اور ہمارا جو کویسچنئر ہے جس کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے اس کی پری ٹیسٹنگ ہم انہی ٹرینرز کے ہی وساطت سے کر سکتے ہیں اینڈ مینی ٹائمز وی ڈو دیٹ. اسی میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ از دی ورک آؤٹ پٹ آف ایچ ممبر، کہ لیٹس سے سوال نامہ پر کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. اگر دن کی بات کر رہے ہیں تو ایک دن میں کتنے کیسز ہیں جو کہ ایک بندہ انٹرویو کر سکتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریسرچ ٹیم ہے یہ آپس میں کیسے کوآرڈینیٹ کرتی ہے، کیسے کوآپریٹ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہے کہ ان کو جو لاجسٹیکل سپورٹ ہے ہاؤ ایڈیکویٹ از دیٹ، بیکاز دے آر ٹو بی سپورٹڈ. Arrangements with respect to the maybe transportation and other things, how that support is available to them. ہمارا 5واں پوائنٹ ہے evaluating the procedure for data processing and analysis. So once we have the let's say interviewing let's say 25-30 question respondents who have been contacted اور جن کے اوپر ہم نے اپنا انسٹرومنٹ کو ٹرائی کیا ہے، جس کے اوپر ہم نے ورکیبلٹی دیکھنے کی کوشش کی ہے. ناؤ وی ہیو آل دیٹ، وی ٹرائی ٹو پروسیس دیٹ ہول ڈیٹا. اگر کمپیوٹر میں ہم ڈال سکتے ہیں تو کمپیوٹر میں ڈالیں، اگر مینولی بات کرنے والی ہے تو مینولی کریں. تو اس میں سیدھی بات یہ ہے کہ وی ٹرائی ٹو میک دا ڈمی ٹیبلس، اور اس ڈمی ٹیبلز بنا کر دیکھیں کہ فائنلی اس کی شکل کیا نکلتی ہے. ان ڈمی ٹیبلز کو ہم اسٹیٹسٹکس بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اسٹیٹسٹکس اپلائی کر کے وی میں ٹرائی ٹو ڈرا دی کنکلوژنس. تو کیا اس سارے پروسیس میں جو ہمارا آبجیکٹیو تھا از اٹ بینگ اچیوڈ، مینس کیا ہمارا ویریبل جو میجر ہونا تھا کیا وہ میجر ہو رہا ہے. اگر میجر ہو رہا ہے تو دیٹ از فائن. اگر اس میں کچھ مسئلہ ہے تو دین دس از دا ٹائم ویئر پرہیپس وی کوڈ میک امینڈمنٹس، میک ماڈیفیکیشنس. اور اگر ہم نے فائنل کر کے بعد میں ہمیں پتہ چلا دین پرہیپس دیٹ مائٹ بی اے ڈیزاسٹر. اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے آئی تھنک فیلڈ ٹیسٹنگ آف دی انسٹرومنٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آج کی ڈسکشن میں ہم نے یہ فیلڈ ٹیسٹنگ کی بات کی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ونس وی ہیو فائنلائزڈ آور کویسچنئر ناؤ وی آر ریڈی ٹو گو ٹو دا فیلڈ. اور اس فیلڈ میں جو فیلڈ ورک کی بات ہے وہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے.